سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہمیں یہ خوبصورت دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ سب سے قبل پیر طریقت رابر شریعت صاحبزادہ محمد ابراہیم نقشبندی صاحب زیب آستانہ عالیہ محبل شریف آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آستانہ عالیہ پر خطاب اور نماز جمعہ آپ خود وہاں پہ واعظ فرماتے ہیں، نماز ادا فرماتے ہیں۔ ہماری گزارش پہ آپ نے آستانہ عالیہ کا جمعہ چھوڑا اور ہمارے ہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آستانہ عالیہ بھور شریف میرا پیر خانہ ہے اور آستانہ عالیہ محبل شریف یہ بھور شریف کا بھی پیر خانہ ہے، تو اس نسبت سے ہماری خوش بختی ہے قبلہ پیر صاحب ہمارے ہاں جلوہ گر ہوئے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ دوسری گزارش، اللہ تعالیٰ نے اچانک ہی دل میں ایک لگن پیدا کی کہ اللہ پاک نے خطابات کی دنیا میں ایک نام دیا ہے، تو کیوں نہ ایسا کام کر جاؤں کہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ ادارے کا شوق پیدا ہوا، مسجد کا شوق پیدا ہوا، لیکن ایک اور بھی شوق تھا کہ کوئی ایسا سبب بنے، کچھ پیسے دینے پڑے اور کچھ اللہ واسطے زمین مل جائے۔ اور میرے پاس مسجد کے حوالے سے یا ذاتی طور پہ کوئی بیلنس نہیں تھا۔ موجود ہیں ہماری سیاسی اور سماجی شخصیت محترم جناب حاجی محمد خورشید انور خان نیازی صاحب۔ مذہبی طبقے میں بھی آپ کو عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور سیاسی سوجھ بوجھ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام بخشا ہے۔ میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا کہ جناب حاجی محمد نصر اللہ خان صاحب کی یہاں پہ زمین پڑی ہے، آپ ہماری سفارش کریں کہ زمین ہمیں دیں بھی صحیح، بیچیں بھی صحیح، اور ایک کنال اللہ کے گھر کے لیے فی سبیل اللہ عطا فرمائیں۔ حاجی صاحب نے اپنے سی این جی پمپ پر بلوایا حاجی نصر اللہ خان صاحب، آپ بھی تشریف فرمائیں، سامنے موجود ہیں اور بیٹھے حال والیا۔ میں نے کہا جی ایک کنال اللہ واسطے چاہیے اور باقی پیسوں سے۔ انہوں نے کہا اللہ والی بات اوکے ہو گئی، آپ اگلی بات کریں۔ دوسری بات بھی نہیں کی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے ایک کنال زمین وقف کی، اللہ تعالیٰ یہ ان کے لیے بھی قبول فرمائے اور ان کے لیے بھی قبول فرمائے۔ بقیہ جو ہمارا سودا ہوا وہ بھی برائے نام انہوں نے پیسے لیے اور یہاں پر یہ نظام کا ہم نے آغاز کیا۔ سامعین محترم، اب اگلی صورتحال یہ ہے کہ مانگنے کے حوالے سے میں تھوڑا شرمیلا ہوں، یعنی یہ ڈیٹھ بندے کا کام ہے فنڈ کر کے مسجدیں بنانا کہ ایک بار مانگو، دوسری بار مانگو، تیسری بار مانگو، پھر بولو کہ میں اب ناراض ہو جاؤں گا اور پھر اس کو آنکھیں دکھاؤ، پھر اس کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ۔ ایک مرتبہ بولا، اگلے نے کہا دیں گے، پھر 2 سال فون کرنا بھی گوارا نہیں کیا کہ اگلا کہے گا یار پیچھے ہی پڑ گیا۔ تو اس طرح ثانی سے لوگ دیتے نہیں ہیں، تو پہلے میں نے کوشش کی کہ فنڈنگ ہو، یہ ہو وہ ہو، لیکن یہ کام بڑا مشکل تھا، طبیعت اور مزاج کے بھی خلاف تھا۔ تو اب آہستہ آہستہ چند دوست ہیں جن پر میرا مان ہے، میں ان کو فون کرتا ہوں، اتنے چاہیے وہ دے دیتے ہیں، کچھ اپنے پاس اضافی آ جاتے ہیں تو تھوڑا بہت کام کو دھکا لگا دیتے ہیں۔ ابھی جمعہ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ وائرنگ، یہ صفیں اور یہ لائٹنگ کا سارا، بجلی کے سامان کا اہتمام، ساؤنڈ کا اہتمام، اوپر کے اسپیکر کا اہتمام، تقریباً 6 سے 7 لاکھ روپیہ
خرچ ہوا، کچھ پاس تھا، کچھ قرضہ لیا، دھکا دیا، میں نے کہا یہ کام کرنا ہے اور ہم نے جمعہ شریف اسٹارٹ کرنا ہے۔ اب ایک تمنا ہے کہ جیتے جی یہ گھر مکمل ہو جائے، سامنے ایک کنال مکمل مدرسے کے لیے ہے، مدرسہ مکمل ہو جائے اور اس کے بعد بے شک اللہ پاک ایمان کی موت عطا فرما دے۔ جینے کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح یہ گھر کمپلیٹ ہو جائے اور مکمل ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے طاقت، ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے ایک گزارش تو یہ ہے کہ افتتاح جمعہ پر آپ آئے ہیں، کل جنہوں نے یہاں مغرب پڑھی ہے طوفان تھا، پرسوں طوفان تھا، کھڑکیاں دروازے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر طوفان انی مچا دیتا ہے اور ہر چیز ہوا میں اڑ پھر رہی ہوتی ہے۔ یہ تو قریباً 10 لاکھ کا خرچہ ہے کھڑکیوں اور یہ سامنے دروازوں کا۔ میں آپ سے فنڈ نہیں مانگ رہا، آپ کہیں کہ یہ تو موقع دیکھ کر ہمیں فنڈ کی، یعنی اگلا پروسیس ہمارا یہ کھڑکیاں دروازے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی ہے۔ عارضی طور پہ یہ ترپالیں وغیرہ گرمی سردی سے بچنے کے لیے ہم نے یہ انتظام کر رکھا ہے، تو اللہ پاک کوئی بندہ بھیجے گا اور نظام چل جائے گا۔ آج آپ آئے ہیں تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب یہ جھولی والے ساتھی آئیں، 1000، 500، 2000، 5000، 10000، آپ کی کتنی طبیعت مانے آپ نے ضرور پیش کرنا ہے۔ اس سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جو ہو جائے گا، ہمارا تھوڑا کام اور آگے نکل جائے گا اور اللہ پاک فضل فرما دے گا۔ جو سب سے اہم اور خاص بات ہے وہ یہ ہے انشاءاللہ تعالی ہر جمعۃ المبارک 1:30 بجے یہاں پہ خطاب شروع ہوگا اور 2 بجے ہمارا خطاب ختم ہوگا۔ 5 منٹ سنت کے دیے جائیں گے اور 5 منٹ اذان اور خطبہ کے ہوں گے۔ 2:10 پر یہاں پہ نماز جمعہ ادا کی جائے گی۔ جامع مسجد شیرمند خیل میاں والی میں 20 سال سے جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ جب سے جمعہ انہوں نے شروع کیا میرا جمعہ وہاں پہ ہے۔ میں نے ان سے اجازت مانگی کہ اب میں یہ مسجد آباد کرنا چاہتا ہوں، لیکن کمیٹی نے اجازت نہیں دی کہ آپ کے جانے کی وجہ سے ہماری مسجد ویران ہو جائے گی، کہ باہر 100-200 موٹر سائیکل یہ بتاتے ہیں کہ لوگ دور دور سے آتے ہیں، لہذا کوئی حل نکالیں۔ حل یہ نکالا کہ وہاں پر 12:45 پہ خطاب شروع کروں گا اور 1:10 پر شیرمند خیل مسجد میں خطاب ختم کر کے میں یہاں پہ حاضر ہو جاؤں گا۔ 1:30 بجے یہاں پہ خطاب شروع ہوگا، وہاں پہ جمعہ وہ خود پڑھائیں گے ان کے امام صاحب، اور 2 بجے تک آدھا گھنٹہ یہاں خطاب ہوگا اور نماز جمعہ ادا ہوگی۔ آپ تمام احباب جو اہل علاقہ قرب و جوار سے آئے ہیں، آپ کو جمعۃ المبارک میں شمولیت کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ میری تقریر سنیں گے اور آپ میرے اوپر پیسے ڈالیں گے اور میرا جیب گرم ہوگا، یہ ہرگز مقصد نہیں ہے آپ کو دعوت دینے کی، اور نہ ہی نماز جمعہ پہ جیبیں گرم ہوتی ہیں۔ مقصد یہ ہے آج جو خطابات ہمیں روایتی مسجدوں میں سنائے جا رہے ہیں، اس سے ہماری قوم کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا۔ میرے خطابات صرف اصلاح پر مبنی ہوتے ہیں۔ اولادیں بگڑ گئی، جب میں یہاں سبق دوں گا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے تو آپ کی اولادیں تب آپ کی عزت کریں گی۔ آج شراب، چوری، جوا عام ہے، نوجوان برباد ہے۔ جب یہاں بولوں گا شراب، چوری، جوا حرام ہے اور اس کے کیا خرابیاں ہیں، تب آپ کی نسلیں سیدھے راستے پہ آئیں گی۔ آج قتل و غارت عام ہے، جب یہاں بیان ہوگا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور امن کتنی بڑی دولت ہے، تب آپ کی نسلیں سدھریں گی اور امن، صبر اور تحمل کی طرف آئیں گی۔ آج معاشرے میں جتنا بگاڑ ہے اس میں تربیت کی کمی ہے، چاہے وہ تربیت سکول و کالج سے دی جائے، چاہے وہ تربیت سوشل میڈیا سے ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا سے ہو، چاہے وہ جمعہ کے خطابات سے ہو۔ بہرحال یہ مرکز، یہ مسجد، نماز جمعہ خالصتاً ایک تربیتی خطاب آپ کو ملے گا، جس سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی نسلوں کو فائدہ ہوگا، آپ کے علاقے کو فائدہ ہوگا۔ میں تمام احباب سے گزارش کہ باقاعدگی کے طور پہ آپ نماز جمعہ کو کامیاب بنائیں، تاکہ جو ہے
ہم اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں۔ بڑی خوشی ہوئی شہر سے میں نے جن دوستوں کو دعوت دی وہ بھی تشریف لائے، اور قرب و جوار سے بھی بہت بڑی تعداد یہاں پہ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دین دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ کو ہم نے دودھ سوڈا پلانا ہے، وہ کیسے پلائیں؟ گلاسوں میں پلائیں گے تو دریا خراب ہوں گی، اب بوتلوں میں پلائیں، بوتلیں آپ کو دیں تو کیسے دیں؟ میں نے کہا وہاں ٹب بھرے پڑے ہیں، جب ساتھی نکلیں گے کچھ فرضوں کے بعد نکلیں گے، کچھ دعا کے بعد نکلیں گے، وہاں ساتھی ٹھنڈی ٹھار میٹھی آپ کے لیے جامع شیریں دودھ ملی بوتلیں لے کر بیٹھے ہیں، آپ ضرور لے کر جائیے گا۔ یہ ہماری طرف سے لنگر ہے۔ گرمی شدت تھی، میں نے کہا چاول حلوہ نہیں کھلاتے، آپ کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اللہ نے ویسے بھی ٹھنڈ فرما دی ہے، ورنہ جو گرمی کی شدت تھی یہاں بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ آج چونکہ پہلا جمعہ تھا اور پہلے جمعے میں کچھ وقت اوپر نیچے ہو جاتا ہے، اور کچھ نہیں میرے خیال میں ہم 10-15 منٹ اوپر چلے گئے ہوں گے، تو آئندہ سے میں نے آپ کو شیڈول بتا دیا ہے۔ 2 بجے خطاب ختم ہوگا، 2:10 پر ہماری نماز جمعہ کی جماعت کھڑی ہوگی، سنتیں ادا کر لیں، اس کے بعد اذان خطبہ پیر صاحب نماز پڑھائیں گے۔ یہ کرسیاں پڑی ہیں جو آپ کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز